وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضر شيء فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما أقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، فما زاد عليهن حتى نزل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور امت محمدیہ کے اندر ہم کو پیدا فرمایا. کامیابی کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، بلکہ بہت کچھ ہمیں کامیاب کرنے کے نسخے بتلائے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے کچھ تدبیریں بھی ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، کہ دنیا دارالاسباب ہے، کچھ سبب بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. صرف دعاؤں سے وظیفوں سے کام نہیں چلتا. انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر آج کی ووٹنگ ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں، اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک تدبیر ہے اپنی ترقی کے لیے، اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنے مذہب کے لیے بھی ایک تدبیر ہے. اچھی تدبیر ہم اختیار کر رہے ہیں جس سے ہم سکون کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ سکیں اور ملت کے اندر رہ سکیں، اور اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہم سکون کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کر سکیں، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ ہم امن و امان کی زندگی گزاریں. اس کے لیے ووٹنگ ہے. یہ بھی ایک تدبیر ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرے نبی پاک علیہ السلام نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. گزشتہ جمعے کو سورہ عصر کی تفسیر بیان کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے، خساروں سے نکلنے کے لیے، نقصانات سے نکلنے کے لیے اور کامیاب ترقی پذیر زندگی گزارنے کے لیے 4 نسخے ارشاد فرمائے سورہ عصر کے اندر. اور اس سورہ عصر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سورہ عصر قرآن پاک کی بہت جامع صورت ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پورے قرآن پاک میں اگر ایک صورت صرف یہی نازل ہوتی اور کوئی صورت نازل نہ ہوتی، کوئی حکم نہ آیا ہوتا، تب بھی ہمارے لیے نجات کے لیے ایک صورت کافی تھی. اتنی جامع صورت ہے سورہ عصر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا: والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 قسم کے لوگ ہیں خسارے میں سے نکلے ہوئے. اب ہر آدمی غور کر لے کہ ہم ان 4 قسموں میں آتے ہیں یا نہیں آتے، ہمارا شمار ان میں ہے بھی یا نہیں ہے. ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ خسارے سے نکلے ہوئے ہیں جو ایمان لے کر آئے. وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیے.
صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر ترقی کر جائیں گے، ہم آسمانوں پر کمندیں ڈال دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ الا الذین آمنوا کے بعد ہے وعملوا الصالحات، اس کا عملی ثبوت دے آدمی، اس کا عملی ثبوت دے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرے، ہاں اچھے اعمال کے اندر تمام اعمال جو اللہ کے حکم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو دوسرے نمبر پر فرمایا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور جو حق بات ایک دوسرے کو بتلاتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہیں، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، ہاں وتواصوا بالصبر، اور صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، یعنی حق بات کہنے میں مصائب ہیں، روڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، جس سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ حق بات کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو بند کر دے گا۔ جب مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، جب گالیاں سننا پڑیں گی، جب لوگوں کے منہ بننے لگیں گے، جب لوگ اپنے دروازوں سے ہٹانے لگیں گے، لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، اس وقت ضرورت پڑے گی صبر کی۔ تو دوسری تعلیم فوراً چوتھے نمبر پر ارشاد فرمائی وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین ایک دوسرے کو کرتا رہے، یعنی ثابت قدم رہے وہ آدمی، اس کے قدم اکھڑے نہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں خسارے سے نکلے ہوئے، ورنہ تمام انسان خسارے میں چل رہا ہے۔ ہاں تو ظاہری اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، اس میں سے ایک ووٹنگ ہے جو ہم ابھی کر کے آ رہے ہیں، ہم لوگوں نے کی ہے، جن لوگوں نے نہیں کی وہ نماز کے بعد کریں گے انشاءاللہ، اور کرنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ہماری زیادہ ہوشیاری، زیادہ نادانی کہیے، بے وقوفی کہیے، زیادہ سمجھداری کہیے، یہ کہ ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، ہلکے میں لے لیتے ہیں اس کو کہ کیا ہوگا ووٹ ڈالنے سے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم سے گواہی مانگی جائے تو گواہی دو، اور یہ ووٹ گواہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گواہی ہے، یہ گواہی مانگی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، یہ گواہی مانگی جا رہی ہے کہ آپ گواہی دو کہ کس کو آپ لینا چاہتے ہو، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم جو ہے ووٹ ڈال رہے ہیں، اس پر ہم گواہی کی مہر ثبت کر رہے ہیں، گواہی ہے۔ اور جب گواہی مانگی جائے تو گواہی کا دینا فرض ہے، گواہی کا صحیح گواہی کا دینا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اور گواہی کو چھپانا جیسا کہ ووٹ نہ ڈالنا، یہ گواہی کو چھپانے کے مترادف ہے، اور یا پھر غلط گواہی دینا، یہ بھی گناہ ہے، شریعت کے اندر گناہ ہے یہ بہت بڑا۔ جو آدمی ہمارے ملک و ملت کے لیے اچھا نہ ہو، اس آدمی کو ووٹ دے دینا، یہ گواہی کا صحیح نہ دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینے کے مترادف ہے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنا ہے۔ ہاں جتنے لوگ لڑ رہے ہیں چناؤ، جتنے لوگ کھڑے ہیں، ان میں جو ملک و ملت کے لیے سب سے بہتر ہو، بعض مرتبہ کوئی بہتر نہیں ہوگا لیکن ان میں سے کوئی تو بہتر ہوگا، ایک آدھ تو بہتر ہوگا ان میں، تو اس کو دے دے، کہ بہت زیادہ بروں سے اچھا ہے جو تھوڑا برا ہو اس کو دے دو آپ، سارے اچھے ہو ایسا، یا ایک آدھ بھی پورا اچھا نکل آئے ایسا نہیں ہے، جو کم برا ہے اس کو دے دو۔ یہ بھی ہمارے ملک و ملت کے لیے گواہی دینا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اس لیے دینا چاہیے۔ جن لوگوں نے نہیں ڈالے ہیں ووٹ، وہ ووٹ ڈالیں، ضرور ڈالیں، وہ ہمارے تھوڑی سی غلطی بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے، ایک ووٹ سے کبھی کبھی ہی ہار و جیت ہو جائے کرتی ہے، اس لیے ووٹ ڈالیں، ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ تھوڑی سی مشقت، صبح سویرے ہی ووٹ ڈالنا چاہیے، سب سے اچھی بات، نہ آپ کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا، آسانی سے ووٹ ڈل جاتا ہے۔ اب جو ہے لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن ایک دن کی مشقت، کہتے ہیں کہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو بدلہ ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تکلیف تو ختم ہو جاتی،
آپ کے پیر پہ درد ہوگا، ختم ہو جائے گا آج نہیں تو کل، تھوڑی سی مشقت ہوگی، برداشت کر لے، مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن اس پہ جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ یہی نیک اعمال کا ہے، نیک اعمال کے اندر جو مشقتیں ہمیں ہو رہی ہیں، جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، وہ مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، ثواب باقی رہتا ہے۔ ہاں، اس لیے مشقت ہو اور تکلیف ہو، تھوڑی سی برداشت کریں، لائن میں کھڑا ہونا پڑے کھڑے ہو جائیں، تو مشقت تکلیف ہماری ختم ہو جائے گی، نتیجہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تو ظاہری اسباب میں سے تھا۔ ہاں، اب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں، جو ہماری اصل روح ہے کامیاب ہونے کے لیے، اصل روح کامیاب ہونے کے لیے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ان 4 باتوں میں تیسرے نمبر پر فرمائی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو امت کا بہت اہم فریضہ ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اسی اہم فریضے کو لے کر یہ بھوپال کا عالمی اجتماع ہوتا ہے۔ اب جو ہے ہمارا پورا دھیان جو ہے، ووٹنگ تو آج ہو گئی، اب دھیان ہمارا کہاں لگ جانا چاہیے؟ ہمارے اجتماع کی طرف لگ جانا چاہیے۔ ہاں، یہ ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے، ہمارا اصل ہدف ہے اب بھوپال کا اجتماع۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی اللہ کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، جو اس جماعت کا کام ہے۔ پوری دنیا کے اندر پھیل کر جماعت کام کر رہی ہے، گھر گھر جاتی ہے، در در جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس جماعت کا اخلاص اور بے لوث ہو کر کام کرنا اور خدمت کرنا، کوئی پیسہ اجر نہیں ملتا۔ 4 مہینے کے لیے لوگ گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر۔ اس وقت دنیا کے اندر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنی جیب بھرنے کے لیے نہیں جاتے، اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں جاتے، ہاں، اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر پیغام لے کر آئے تھے، اس نبی کا پیارا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے، یہ بحیثیت امت ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی چلے گئے اور اپنی وہ پیاری ذمہ داری اور اپنا وہ بوجھ ہم کو دے کر گئے ہیں، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، دنیا کے اندر چوریاں ہوں، ڈکیتیاں ہوں، برائیاں ہوں، زناکاری ہو، بدکاری ہو، جوا ہو، سٹا ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، بیویوں کے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں، بچوں کی حق تلفی کی جا رہی ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں۔ جب اس طرح کی سچویشن بن جایا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے، جو ان کی اصلاح کا کام کرتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم، اب یہ ذمہ داری میری امت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھروسہ کیا، ہاں، اس امت پر اللہ نے بھروسہ کیا، اس امت کو وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو پیارے نبیوں کو عطا فرمایا کرتے تھے، ان نبیوں کو عطا فرمایا کرتے تھے جن کو لاکھوں کروڑوں میں سے چنا جاتا تھا، جن کو بستیوں میں سے، ملکوں میں سے چنا جاتا تھا، اور جو تمام صفات اور تمام اچھی عادتوں کا مالک ہوا کرتا تھا، تمام اچھی صفات جس کے اندر ہوا کرتی تھی، ان کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی جاتی تھی۔ اب اس امت کو ختم نبوت کے توفیل یہ ذمہ داری عطا فرمائی گئی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جس طرح کہ ہمیں نے بتایا کہ ایک ظاہری سبب تو آج ہم پورا کر کے آئے ہیں، ایک سبب وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ سبب تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے کام کیا دنیا کے اندر تشریف لا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، جو میں نے ابھی روایت پڑھی کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت فی وجهه ان قد حضره شیء، کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت فی وجهه ان قد حضر شیء، فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے انور پر ایک خاص قسم کا اثر دیکھا، آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ فعرفت وجهه فی وجہ ان حضر شیء، تو میں نے سمجھا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو پیش آئی ہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ایک خاص اثر آپ کے چہرے پر ظاہر ہو رہا تھا۔ فرمایا فتوضا، آپ نے وضو فرمایا، وما کلم احدا، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کی،
یہ اور اہم بات ہو گئی. آپ کے چہرے پر الگ آثار دکھ رہے ہیں. گھر کے اندر آئے اور آپ نے سیدھا وضو فرمایا. وما کلم احدا، اور آپ نے کسی سے بات چیت نہیں فرمائی. فلصقت بالحجرہ، فرماتی ہے کہ میں حجرے سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا بات پیش آئی. ہاں، استمع ما یقول، اور میں سننے لگی کہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے. فقعد علی المنبر، آپ مسجد تشریف لے گئے، سیدھے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی. یعنی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہ حمد و ثنا کہلاتی. ہاں، یہ بیان کے شروع میں کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا وقال یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ تعالی یقول لکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم سے ارشاد فرماتے ہیں، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. یہ تھی وہ اہم بات جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی متفکر ہو گئیں کہ کیا بات پیش آئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی بدلا ہوا ہے. آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور اس بات کو ارشاد فرمانے کے لیے اہتمام فرمایا، وضو فرمایا، پھر سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی پہلے. اس کے بعد وہ اہم بات ارشاد فرمائی کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم کرو، اے لوگوں اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. پھر فرمایا قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. نبیوں والا کام، نبیوں والی فکریں، نبیوں والی دعوت جب امت مجموعی طور پر اس کو چھوڑ دے گی تو امت کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ آج آدمی بہت دعائیں کر رہے ہیں لیکن اپنے کام کو بھول گئے، اپنے مقصد کو بھول گئے، اس ذمہ داری کو بھول گئے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامت کا لقب عطا فرمایا. یعنی بہترین امت، افضل امت اس امت کو بنایا، اس کام کو چھوڑ دیا. تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مبادہ ایسا وقت آ جائے ان تدعوا فلا اجیب لکم، کہ تم دعائیں کرو تمہاری دعائیں قبول لو. آگے ارشاد فرمایا وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، اور تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا نہ کروں. ہاں، مجھ سے مانگو عطا نہ کروں. یہ ہے وہ ویک پوائنٹ. آج پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اور دنیا کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی رائے دی جاتی ہیں. اپنے اپنے اعتبار سے لوگ رائے دے رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اصل سبب مرض کیا ہے؟ جب تک اس کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک مرض ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ڈائریکٹ آدمی میڈیکل پہ پہنچ گئے، دوا لیا ہے، کھاتا رہا، تھوڑی دیر آرام ہوا، پھر بیمار ہو گیا. جب تک کہ جانچ نہیں ہو جائے، صحیح تشخیص نہ ہو جائے، یا کوئی نباز حکیم نبض پکڑ کر صحیح تشخیص نہ کر لے، اس وقت تک جو ہے مرض ختم نہیں ہوگا. عارضی طور پر آرام ہو سکتا ہے میڈیکل سے دوائی لے کر بغیر ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے. امت کے اصل حکیم، اصل معالج حقیقی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے خود اللہ کی بھی صفت ہے حکیم، اللہ کی بھی صفت ہے حکیم. اصل جو معالج حقیقی ہیں وہ نبی پاک علیہ، خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو انہوں نے اس امت کا مرض بتایا اور جو سبب مرض بتایا، جو مرض کا جو سبب ہے اس کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے، جب تک مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ہاں، اصل جو ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ ذمہ داری، وہ کام چھوڑ دیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دے کر گئے. بہت ہے اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا. ہاں، یہی اسلام کی بھی تعلیم اور یہ انسانیت کے لیے بھی بہتر. کون انسان منع کرے گا کہ اب اچھائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو؟ کہیں برائی ہو رہی ہو تو آنکھیں بند کر کے نکل جاؤ.
ہر اچھے انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھائیوں کی باتوں کی تلقین کرتا ہے، اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برے کام سے لوگوں کو روکتا ہے. اور یہی اسلام کی تعلیم اور اصل تعلیم ہے اسلام کی، کہ اچھائیوں کو حکم کرے، برائیوں سے روکے. جب مجموعی طور پر امت اچھائیوں کو حکم کرنے لگے اور برائیوں سے روکنے لگے تو ایک اچھا ماحول بنتا ہے، اچھا سماج بنتا ہے، اچھا معاشرہ بنتا ہے اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور برائیاں پنپتی بھی اس لیے ہیں کہ برائیوں کے جو روک ہے، برائیوں کی جو بندش کا کام ہے اور برائیوں پر جو نکیر ہوتی ہے، برائیوں پر جو کچھ کہنا ہے، زبان ہلانا ہے، وہ آدمی بند کر دیتا ہے، برائیاں پنپنے لگتی ہے. ہاں، ضروری ہے اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. تو اصل سبب مرض یہ ہے کہ امت نے امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا. ہر آدمی ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ داری سبق دوش نہیں ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے. اپنے اعتبار سے آدمی کی ذمہ داری لینا چاہیے کہ جہاں بھی ہو وہ آدمی اچھائیوں کو پھیلائے اور برائیوں سے روکے اور دوسروں کو روکے. یہ بحیثیت امت ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں. تو فرمایا وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، مباد وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں اور تم سوال کرو تمہیں عطا نہ کیا جائے. ہاں، عطا نہ کیا جائے. آج آدمی پریشان ہے کہ پوری کوششیں ہو رہی ہیں، پوری دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ظالم پھر سروں پر بیٹھ جاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَسْتَنْصُرُونِي فَلَا أَنْصُرَكُمْ، اور تم دشمن کے خلاف اللہ سے مدد چاہو اور تمہاری مدد نہ کی جائے. دشمن کے خلاف اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ دشمن کے خلاف، کہ اللہ دشمن کو زیر کر دے، دشمن کو ہلاک کر دے، دشمن سے ہماری حفاظت کر. ہم دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہے. اللہ فرما رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، دشمن کے خلاف مجھ سے مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. فلا تنصرکم فما زاد علیہن حتی نزل، بس اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی اور نیچے اتر آئے. یہ ہوتی تھی آپ کی تقریر، نہ کوئی گھنٹوں کی تقریر، نہ کوئی لمبا بیان، مختصر بات ارشاد فرمائی. لوگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اور اس کے فائدہ بھی بیان فرما دیا، اس کا نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ ارشاد فرمایا. اور فرمایا ممبر سے آپ نیچے تھا حتی نزل، آپ ممبر سے اتر گئے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ بہت جامع باتیں ہوتی، وہ مکمل باتیں ہوتی تھیں. اس ایک ارشاد کے اندر مرو بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، آپ نے پوری امت کی ذمہ داری اس کو سمجھا دی، امت کا کام اس کو سمجھا دیا. اور اگلے جملے میں فلا تدعونی فلا اجیب لکم، کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا اصل مرض کیا ہے اور سبب مرض کیا ہے. جب تک تم اس سبب مرض کو نہیں پکڑو گے، تمہارے مرض کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک جو ہے تمہارا مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. ہاں، یہ تو ظاہری ایک تدبیر جو ہم آج ادا کر کے آئے ہیں ووٹ ڈال کر. اب ہمیں اصل وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن اور آپ کا مقصد اور آپ کی ذمہ داری اور آپ کا دیا ہوا وظیفہ امت کو جو تھا وہ ہمیں ادا کرنا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ایسے ظالم بادشاہوں کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے. ہاں، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ظاہری ذمہ داری بھی ہے اور ایک اصل ذمہ داری جو اصل روح ہے اور اصل علاج ہے وہ ہم کو اختیار کرنا ہے. اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو محنت ہے، جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو شروع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا چلا آیا اور سب نے کیا، علماء نے کیا، بڑوں نے کیا، اکابر نے کیا، سب نے کیا دعوت کا کام. ضروری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر سب نے کیا، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو عام کیا کہ یہ کام صرف علماء تک محدود نہ ہو جائے.
ایسا نہ ہو کہ علماء کرتے رہیں بس اور عوام اس سے دور رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک چلائی کہ یہ کام عموم کے اندر آنا چاہیے، ہر فرد اس ذمہ داری کے اندر لگے، اس تحریک کے اندر لگے۔ جب سب لوگ جو ہے اچھائیوں کا حکم کرنے لگیں گے، برائیوں سے روکنے لگیں گے، دنیا کا ماحول سدھر جائے گا، دنیا کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے گا، برائیاں ختم ہو جائیں گی دنیا کے اندر سے، اچھائیاں اللہ کو مطلوب ہیں، اچھائیاں امت کے اندر آ جائیں گی، آخرت کی فکر امت کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے عام تحریک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی۔ آج دعوت و تبلیغ کی یہ محنت الحمدللہ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، اور میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ بے لوث خدمت کرنے والے نہ روپیہ لیتے نہ تنخواہیں لیتے، اب تو سال کے 4 مہینے اور بعض لوگ 6 مہینے سال میں اللہ کے راستے میں لگا رہے، کوئی روپیہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی ماہانہ نہیں، کوئی روزینہ نہیں، ہاں اپنی جان اپنا مال لے کر لگا رہے ہیں لوگ اور اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی اخلاص کی وجہ سے اور اسی رضا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے، جب سے لے کر آج تک یہ کام بڑھ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوا، کبھی روکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر بھی اس کام کو لیا ہے، لاک ڈاؤن کے اندر بھی یہ کام چلا ہے، تو کام کبھی رکا نہیں ہے۔ یہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کے نتیجہ ہے کہ یہ کام رکا نہیں۔ کتنی تحریکیں چلی ہیں اور بند ہو گئی ہیں۔ یہ تحریک جب سے شروع ہوئی ہے، کہتے ہیں پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو جب سے شروع کیا ہے، جب سے عام ہوتا چلا گیا، الحمدللہ سب سے بڑا فائدہ اس تحریک کا یہ ہوا کہ مسجدوں کے اندر نمازی آئے ہیں۔ کیا پہلے لوگ بستیوں کے اندر رہتے نہیں تھے؟ پہلے بھی لوگ موجود تھے، لیکن مسجدوں میں نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے بڑا فائدہ جو امت کو پہنچا ہے اس جماعت سے، وہ جو ہے مسجدوں کو نمازی ملے ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نمازی تو آ گئے لیکن ان کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پر سب سے زیادہ محنت کرائی جاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ نمازی بنانا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح نماز سکھائی جاتی ہے، ورنہ آج لوگ نماز کا حال کرتے وہ ہم دیکھتے ہیں، کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پر محنت کرائی جاتی ہے۔ ام الاعمال ہے نماز، اور یقیناً اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز صحیح ہو گئی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ نماز کو جاندار بنایا جائے، نماز کو جاندار بنایا جائے، جتنی نماز جاندار ہوگی باقی اعمال جاندار ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس کے اس فعل سے روک دے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ ابھی اس کی نماز جاندار نہیں ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اور جس دن اس کی نماز جاندار بن گئی اس دن برائیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے نماز کی اصل محنت ہے، تو اس محنت کے اندر لگ کر ہم کو جو ہے ایک تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نبھانا اور اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور دوسرے اپنی نماز کو جاندار بنانا بھی آسان ہے۔ انہی فکروں کو لے کر یہ بھوپال کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو ہے اگلے مہینے جو ہے وہ اجتماع ہونے والا ہے 8، 9، 10، 11۔ ہم سب نیت کریں کہ اتنا بڑا عالمی اجتماع اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر ہوتا ہے، ذمہ داریوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس ذمہ داری کو لے کر دور عالم کے اندر لوگ نکلتے ہیں، وہاں سے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے، اور ہم شہر کے ہوتے ہوئے اور ہمارے شہر کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ ہم مہمان ہیں، دوسرے لوگ تو میزبان ہوں گے جو پوری دنیا سے آئیں گے، ہم لوگ جو ہے ہم لوگ میزبان ہوں گے، وہ مہمان ہیں ہمارے۔ اب ہمارا ہی اگر اس میں حصہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہماری شرکت نہ ہو اس کے اندر، تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ کم سے کم بات یہ ہے کہ ہم اس کے اندر شرکت کریں۔ 3-4 دن کا اجتماع ہوتا ہے، وہ جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، 4 دن ہم اپنے کاموں کو فارغ ہو جائیں، اور 4 دن پورے ہم اس اجتماع کے لیے اپنے آپ کو نکالیں بھائی، اور نکلیں اور دوسرے ساتھ ایک تشکیل کریں۔ یہ اصل ہمارا حق جو اجتماع کا ہم پر عائد ہوتا ہے، اگر ہم کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تو مطلب ہم بہت بڑی خیر سے خود بخود محروم ہو رہے ہیں۔ اور دوسری آخری بات یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی ووٹ نہیں ڈالے ہیں، وہ ابھی وقت ہے، شام تک ووٹ ڈالیں۔ تھوڑی سی مشقت ہوگی، لمبی لائنوں میں لگنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ ہماری مشقت اور ہماری تکلیف رائے نہیں جائے گی، یہ مشقت اور تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آج نہیں تو کل ہمارے پیروں کا درد بند ہو جائے گا، تکلیف اور تھکن ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن نتیجہ ہمارا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔